شعبان المعظم کے بالکل آخری دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ بہت ہی جلد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان شریف کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ کس لیے اتارا گیا؟ قرآن تو اتارا گیا، لیکن قرآن کس لیے اتارا گیا؟ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا گیا کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے، راستہ معلوم کرے، وہ راستہ جس پہ چل کر کے بندہ اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے۔ قرآن اس لیے اترا۔ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ قرآن ہدایت اور صحیح غلط میں تمییز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ ہدایت دینے والی اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی، حد فاصل کھینچ دینے والی، کہ آپ کو بتا دے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے واضح طور پہ، یہ وہ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب کس لیے نازل کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچے، ہم جانے وہ طریقہ، وہ راستہ جس پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو اللہ کی طرف سے ہمیں کتاب لے کے آئے جس کا نام قرآن ہے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اس لیے یہ قرآن اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پا جائے، یعنی یہ مہینہ اسٹارٹ ہوا اور اللہ نے زندگی بخش رکھی ہے، ہم عاقل بالغ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی بخشی اور یہ مہینہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا۔ فمن شاہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پا جائے، فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی ایسا مریض ہو کہ اتنی دیر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، سخت بیمار ہے، بڑے تجربہ کار ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ اتنی دیر اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسی صورت، یا مشقت بھرے سفر پہ ہیں آپ، دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں سفر میں، ایسی صورت میں فعدۃ من ایام اخر، تو آپ ان ایام میں یعنی رمضان کے دنوں میں کھا پی لیجئے، لیکن اب ان ایام کی قضا رمضان گزرنے کے بعد آپ کر لیجئے۔ یہ صورت بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا کہا؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آسانی کا مطالبہ کرتا ہے، بندوں کے لیے دین آسان بنا کر پیش کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشقت کو پسند نہیں فرماتا ہے، بیجا تکلیف کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ کی قوت برداشت سے زیادہ کوئی بوجھ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نہیں آتا ہے۔ تو اگر ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آپشن رکھا ہے کہ آپ کھا پی لیجئے، اور آپ کو لگتا ہے کہ عید گزر جانے کے بعد سال بھر کا جو موقع آئے گا اگلے رمضان سے پہلے تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کی قضا کر سکتے ہیں، تو آپ وہ کر لیجئے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ لیکن اگر طبیعت ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، بیمار نہیں پڑیے گا، زیادہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئیے گا، تو لازم ہے آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کہ آپ اس مہینے کے روزہ رکھیں۔ بیجا بہانہ کر کے روزہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ کیا فرمایا؟ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور ایسا آپ کیوں کریں گے؟ بعد میں روزہ رکھیں گے تاکہ یہ 30 دن کی گنتی پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 2-4-5 دن کے لیے آپ سفر پہ نکلے رمضان کے اندر،
مشقت بھرا سفر ہے، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو 4-5 دن جو آپ نے چھوڑا بعد میں رکھ لیجئے، تاکہ یہ 30 کی گنتی جو رمضان کا مہینہ 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے یہ گنتی پوری ہو جائے، اس لیے آپ اس کو ہر حال میں بعد میں قضا کر لیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے اپنے دین کی، اس پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے، اس کی تکبیر بیان کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنگان کرے آپ، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ شاید آپ شکر گزار بندے بن سکے۔ تو یہ تو آیت اور آیت کا ترجمہ۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لوح محفوظ پہ لکھ رکھی ہیں، یہ قرآن بھی پورا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی ایک سورہ ہے جس کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ اس سے یہ بات فائنل ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں، اور ہم لوگ اس رات جاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 21 کی رات ہو سکتی ہے، 23 کی رات ہو سکتی ہے، 25 کی رات ہو سکتی ہے، 27 کی رات ہو سکتی ہے، 29 کی رات ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگ 27 پہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ فائنل کر کے نہیں دے دیا گیا کہ 27 کی شب ہی شب قدر ہے، نہیں، فائنل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ راتوں میں جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اس بات کو راز میں رکھا گیا ہے کہ فائنل کس رات میں شب قدر ہے، اس کو چھپا دیا گیا۔ علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا کہا کہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 29 کی بھی رات ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات ان میں طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس میں اہتمام کرنا چاہیے، جیسا ہم لوگوں کا طریقہ ہم اہتمام کرتے ہیں، خاص طور سے 27 کو کرتے ہیں۔ تو شب قدر رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ 2 حیثیتیں قرآن کے اترنے کا، لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کو ایک ساتھ آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ذریعے جس طریقے سے امت کی ضرورت تھی، آیت کر کے 2 آیتیں کر کے چھوٹی صورتیں کر کے جس طرح سے بھی لوگوں کی ضرورت تھی، ان ضرورتوں کے حساب سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا رہا پورے 23 سالوں میں۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا ہے پورے 23 سال پہ، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن آیا ہے پورا ایک ساتھ، جس کا ذکر یہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ قرآن کو رمضان سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رمضان سے جوڑا ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان چاہے جیسا ہو، اس کا اپنا کیریکٹر چاہے جیسا ہو، دنیا میں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم عبادت کی طرف مائل ہوں۔ ایسے نہیں پڑھتا ہے نمازیں، ایسے نہیں کرتا ہے دوسری عبادتیں، نہیں پڑھتا ہے قرآن شریف، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹک انسان مسلمانوں کے دلوں میں ایک محبت پیدا کر دیتا ہے، رمضان کی قدر پیدا کر دیتا ہے، قرآن کی قدر پیدا کر دیتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ روزہ رکھیں، قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں با جماعت تراویح کا سسٹم رائج ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں با جماعت تراویح کا سسٹم رائج ہوا۔ پرانے زمانے میں اور آج بھی ہمارے انڈیا اور پاکستان کو اگر آپ چھوڑ دیجئے تو ایجپٹ چلے جائیے، پوری دنیا میں جو سب سے بڑا اسلامی مدرسہ ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے جہاں اسلامی تعلیم ہوتی ہے، وہ جامع ازہر مصر میں ہے، 1000 سال سے پرانا مدرسہ۔ وہاں قرآن تراویح میں کس طرح پڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا پڑھتے ہیں، تھوڑا سا فرق بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں تراویح میں پڑھتے ہیں 4 رکعت پڑھیں تراویح، اور اس کے بعد میں بیٹھ کر کے 4 رکعت میں جو بھی آیتیں جتنے بھی ہو گئے ہیں، جتنے صفحات پڑھ دیے گئے ہیں، اس کا خلاصہ پبلک کو سنایا جاتا ہے۔
تاکہ ہم جو پڑھے ہیں کھڑے ہو کر کے ابھی قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ زندگی ہے، ہر شخص مصروف ہے، ہر شخص بزی ہے، لیکن رمضان میں وقت نکال لیتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو کم سے کم جتنی دیر کے لیے آپ آئے ہیں قرآن سننے کے لیے، اتنی دیر میں قرآن کا مطلب بھی سن لے۔ اور تراویح کو تراویح کس لیے کہتے ہیں وہ بھی سن لے۔ تراویح ترویہ سے بنا ہے، جس کا معنی آتا ہے رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، آرام آرام سے۔ اسی لیے طریقہ کیا ہے، ہم جب تراویح پڑھتے ہیں تو 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر کے ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی دعا رائج ہے تو وہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے تک ہم لوگ رکے رہتے ہیں، اور پھر جب دعا ختم ہو جاتی ہے پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ عرب کنٹری میں جو راج ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھ کر کے باضابطہ جتنی دیر میں پڑھے ہیں اتنی دیر وہ قرآن کے معنی کو بیان کرتے ہیں، تاکہ آنے والے لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو موقع زندگی میں نہیں ملتا ہوگا کہ باضابطہ قرآن معنی کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھ سکے، تو کم سے کم یہاں بیٹھ کر کے کچھ تو سن سکیں، کچھ تو سیکھ سکے۔ تو یہ طریقہ وہاں راج ہے، تو اس طرح کر کے وہ کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک حق ہے، اس حق کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ قرآن کا حق کیا ہے کہ قرآن جس طریقے سے پڑھنے کی صورت بتائی گئی ہے اسلام کے اندر، تجوید کے ساتھ، حروف صاف صاف ہو۔ ہمارے یہاں جو طریقہ راج ہے، کیا طریقہ راج ہے، اس قدر تیزی سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو بعض حفاظ سے سنا ہے، ایک حافظ صاحب سنا رہے ہیں، 2-3 حافظ پیچھے ہیں اتفاق سے کسی گاؤں میں کسی شہر میں، تو کہتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب اتنا تیز پڑھ رہے تھے ہم ہی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کیسے بھاگ گئے۔ ہمارے یہاں سسٹم راج ہے، اس سے ہمیں ثواب نہیں ملتا، ہم گنہگار ہوتے ہیں، اس سے ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے، ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ تو تراویح میں جو قرآن پڑھنے کا سسٹم ہے، ٹھہر ٹھہر کے الفاظ اور حروف کو واضح واضح کر کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صاف صاف سنائی دینا چاہیے، کہ کم پڑھا لکھا بھی جو قرآن روزانہ ڈیلی بیس پہ ایسے دیکھ کے پڑھنے والا ہے وہ بھی سمجھ سکے کہ کہاں کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اگر اتنا اسپیڈ پڑھ رہے ہیں کہ الفاظ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس طرح پڑھنا گناہ ہے اور سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ ہم تو آئے تھے ثواب کمانے کے لیے کہ تراویح کی نماز پڑھ ثواب ملے گا، الٹا ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے رائج کیا ہے۔ حافظ صاحب آئے، بھائی ہم 27 دن سے کم میں تراویح نہیں سنائیں گے، نہیں آپ جائیے، ہم 5 دن والا حافظ تلاش کر کے لے آئیں گے۔ جب 5 دن میں آپ قرآن شریف سنیے گا تو ایک دن میں کتنے پارے ہو گئے؟ 6 پارہ۔ 20 رکعت میں ان کو 6 پارہ بھی پڑھنا ہے، اور آپ کہیے گا کہ بھائی 8 بجے اذان دیجیے اور 9 بجے تراویح ختم بھی کر دیجیے، اور 6 پارہ بھی ہو جانا چاہیے۔ 6 پارہ پڑھے گا تبھی تو 5 دن میں ختم کر پائے گا۔ تو یہ ہم نے مجبور کیا حافظ کو، ہم حفاظ 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ سنانے کے چکر میں سنائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کم سے کم 27 دن کی، یا اس سے بھی نیچے اتر جائیے، بالکل آخری سیڑھی پہ، اس سے نیچے نہیں اترنا ہے، تو کم سے کم 21 دن کی تراویح سنیے۔ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے سماج میں اس کو رائج کیجئے۔ جو طریقہ غلط، بھائی 6 دن کی تراویح ہوتی ہے، 5 دن کی تراویح ہوتی ہے، آپ خود آ کر کے معائنہ کیجئے نا کہ جہاں 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی تراویح ہو رہی ہے، کتنے لوگ کھڑے ہو کر کے 20 رکعت اطمینان سے امام کے ساتھ نیت باندھ کے پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ پیچھے بیٹھ کر کے چائے کا انتظار کرتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب شریک ہوں گے۔ آپ خود معائنہ کیجئے، یہ قرآن اور نماز کے ساتھ ہمارا عشق ہے یا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے وہ منظر، 3 دن کی تراویح ہو رہی ہے، پہلے دن میں 20 رکعت نماز پڑھانا، 14 پارہ پڑھ رہے ہیں 20 رکعت نماز میں، بچ جا رہا ہے 2 ڈھائی، سحری کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ پبلک کا کیا حال ہے؟ بس 2 4 5 آدمی امام کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی سب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ادھر لیٹا ہے، کوئی ادھر چائے کا دور چل رہا ہے، ادھر کافی چل رہی ہے، گرمی کا مہینہ ہے تو ٹھنڈا چل رہا ہے۔ بھائی آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، قرآن سننے آئے ہیں، یا نماز اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے آئے ہیں؟ یہ ہوا کس لیے؟ 3 دن کی تراویح کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت قائم کروائی ہے، وہ چاند ہو جانے کے دن سے سٹارٹ ہو کر کے چاند ہونے کے دن ختم کرنے کا۔ رمضان کا چاند ہو گیا، تراویح سٹارٹ، عید کا چاند ہو گیا، تراویح ختم، یہ ہے۔ اور اس میں پورا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے۔
بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو کاروبار ہیں، ہماری کمپنی ہے، بلا لائیے حافظ صاحب کو، ہم 20,000 روپیہ دیں گے، 5 دن میں سنا دے، اس کے بعد چلے جائے۔ اس کے بعد تراویح سے بھی ہم رخصت پا گئے، نہ 5 وقت نماز سے بھی رخصت پا گئے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے تراویح کا، نماز کا حق ادا کر دیا، قرآن کا حق ادا کر دیا۔ آج اگر ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے تو آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تراویح کسی طریقے سے پڑھ لے رہے ہیں، آنے والی نسلیں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ آنے والی نسلیں جو ہماری ہیں 1-2 پیڑھی کے بعد، ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ آپ دیکھیے نا بھائی، آپ خود بیان کریں گے، مجھے یقین ہے آپ خود بیان کریں گے کہ ہمارے دادا تھے 5 ٹائم کے نمازی تھے، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے والد صاحب تھوڑا مصروف ہو گئے، کسی وقت چھوڑ دیتے تھے، اور اپنی کیا حالت ہے؟ جمعہ۔ بسا اوقات ہماری اولادیں ہیں، ابھی کے جو نئی جنریشن ہے، بسا اوقات جمعہ میں حاضر نہیں ہوتی، کیا ہے تو کام تھا وہاں چلے گئے، جمعہ تو کبھی بھی پڑھ لیں گے، اگلے جمعہ میں شریک ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے یہ دین کے ساتھ صورتحال بنا رکھی ہے، ابھی ہم نے دین کے ساتھ یہ صورتحال بنا رکھی ہے۔ اور قرآن کو ہم نے کیسی کتاب بنائی ہے؟ قسم اٹھانے والی کتاب۔ جھگڑا ہوا، لاؤ قرآن قسم کھاؤ۔ اللہ نے جو آیت اتاری کیا؟ ہدی للناس، ہم نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ نے اس میں کیا کہا ہے۔ ہمارے سماج میں قرآن کی 2 حیثیتیں آج بنا دی گئی ہے، ایک تو جب جھگڑا ہو جائے تو اس کو قسم کے لیے اٹھائیے، دوسرا یہ کہ مردوں کی بخشش کروانی ہو تو مدرسہ سے یا خود سماج سے 2-4-10 آدمی کو جمع کر کے قرآن خوانی کا رواج دے دیجیے۔ قرآن کو ہم نے بخشوانے والی کتاب بنا دیا ہے۔ اللہ نے اس لیے قرآن کو نہیں اتارا۔ قرآن آپ پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے حسن نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے، آپ ثواب پائیں گے۔ اس کا ثواب آپ جس کو بخش دیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اسی لیے آپ بنا کے رکھ دیں اس کتاب کو، تو قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ قرآن آپ کو وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن پہ سمجھ کر کے آپ عمل کر لیں گے تو انتم العالون ان کنتم مومنین، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی، آپ سربلند ہوں گے اگر قرآن کے تقاضوں پہ آپ عمل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ رمضان میں مقدس کا مہینہ بھی چلا جاتا ہے، ہم ایک بار بھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ معنی کے ساتھ ذرا پڑھ لے قرآن کو، ایک پارہ ہی معنی کے ساتھ پڑھ لے کہ ایک پارہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، سورہ بقرہ ہی معنی کے ساتھ پڑھ لے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کس لیے اتارا؟ ہدی للناس۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی حفاظ ہم لوگ بلا رہے ہیں ان سے کہیے کہ آپ 27 دن کا پڑھائیے، نہیں پڑھانے کے لیے تیار ہے تو حافظوں کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ فون کریں گے نا، علماء سے رابطہ کریں گے، ایک حافظ کیا 10 حافظ آپ کو مل جائیں گے، اچھے حافظ ملیں گے۔ آپ کوشش کیجئے کہ کم سے کم 27 دن کی، بہت نیچے اتریے تو 21 دن کی تراویح پڑھنے کی کوشش کیجئے حافظ کو بلا کر کے، اس سے کم میں اترنے کے لیے تیار مت ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو اتارا ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں اسی رمضان سے قرآن سے ہدایت کرنے کی شروعات کر دینی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کوشش کریں گے، کم سے کم آپ جہاں بھی ہیں، اپنی دکان پہ ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے جاب پہ ہیں، گھر پہ ہیں، کہیں بھی ہے، کوشش کیجئے کہ صبح کے وقت یا جس وقت آپ کو فرصت مل جائے، ایک صفحہ، ایک رکوع، ایک آیت صحیح، ایک آیت کو پڑھیے، معنی پڑھیے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے۔ علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، حفاظ میں بہت سارے عالم بھی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے نیرے حافظ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن حفاظ میں بہت سارے عالم بھی ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں دین سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے آخر میں جا کر کے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے زبانی شکر۔ ہم نے کہا الحمدللہ، کوئی نعمت ملی، ایک صاحب آئے ہم کو یہ گمچھا دے دیے، ہم نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے بدن پہ زینت کے لیے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ زبانی ہے۔ ایک ہے قلبی شکر، ہمیں احساس ہوا، لگا کہ گرمی بہت ہے، سخت ہے، ان کے پاس رومال نہیں ہے، گمچھا دے دیا جائے، دل نے اندر سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس گرمی کے راحت کے لیے، پسینہ کم سے کم پوچھنے کے لیے ایک ہمیں گمچھا مل گیا، ہم نے دل سے کہا الحمدللہ۔ اور تیسرا شکر ہے کہ اس گمچھے کا کام کیا ہے؟ اگلے نے اگر ہمیں لا کر کے یہ گمچھا دیا تو اس کا اب کام کیا ہے؟ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اس کو ادب سے رکھ لیں، قبول ہے۔ دوسرا ہے کہ پسینہ پوچھنے کے کام آئے، ہم نے پسینہ پوچھ لیا۔
اور اگر اس کام میں ہم یوز نہیں کیا، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے، اگر اس کو یوز نہیں کیا، اتار کر کے ایسے کر کے پھینک دیا، اب بتائیے یہ شکری ہے کہ ناشکری ہے؟ ناشکری ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے، اس چیز کو اس چیز میں استعمال کرنا، یہ ہے شکر۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھیں گے، ان کی سنت سیکھیں گے، اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا والوں تک رسول اللہ کا دین پہنچائیں گے۔ ہم غور کریں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا دین سیکھ رہے ہیں، کتنا دوسروں تک ڈیلیور کر رہے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں پریکٹس کراتا ہے، ہمیں پریکٹس کراتا ہے، صبر سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہو سکیں اور اللہ کے انعام کے حقدار ہو سکیں، اللہ کے انعام کے حقدار ہو سکیں۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ اگر کسی طریقے سے اپنے ٹائم میں، اپنے کاروبار میں، اپنے جاب میں کچھ آگے پیچھے کرنے کا موقع مل سکے، سسٹم سیٹ کر سکے، تاکہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکال سکے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اور رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ یہ فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان میں ہمیں کیا کہا؟ انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے تعلق سے سوچتا ہے۔ کہیں سفر میں نکلے، ہم نے ارادہ کیا سفر میں جانے کا، اور یہ دل میں پکا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آج کے سفر میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہم نے گمان کیا اللہ تعالیٰ سے کیا؟ برکت کے حاصل ہونے کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہی راستہ کھولتے جائے گا جس سے ہمیں برکت نصیب ہوگی۔ اور اگر ہم کبھی اٹھیں اور کہیں جانا ہو اور تجبذب کے شکار ہو جائے، پتہ نہیں ہمارا کام ہوگا کہ نہیں، خیر بہرحال چلتے ہیں، تو پہلے ہی ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک جو تعلق دل کا بنایا، وہ کیا تھا؟ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تجبذب کے شکار ہو گئے۔ تو ایسا مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ آپ نے گمان کیا ہے کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ارادہ کر لیں اس رمضان میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقت نکال لیں گے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسے اسباب پیدا کر دے گا جس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور پہلے ہی سے تجبذب کے شکار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حالات آپ کے لیے مبتلا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔